السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک بھائی بہت عرصے سے ایک سوال بار بار روز پوسٹ کر رہے ہیں کہ سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، یعنی انبیاء اور رسول کے بعد جو غیر انبیاء اور رسول لوگ ہیں نا، ان میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے، کیونکہ شہداء سے اوپر صدیقین ہوتے ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کے بعد صدیق سب سے بڑا مرتبہ ہے اولیاء میں، تو صدیقوں میں صدیق اکبر ہیں۔ آپ کی جنت میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہوں گی، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آئیے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ خیر ہے، پس جو اہل صلاۃ یعنی نمازیوں میں سے ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل صیام یعنی روزداروں میں سے ہوگا اسے باب الصیام یعنی روزے داروں کے دروازے سے اور باب الریان سے بلایا جائے گا۔ پس سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا، فقال ابو بکر ما علی هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضرورة۔ تو سیدنا ابو بکر نے کہا جو ان سارے دروازوں سے بلایا جائے اسے تو خدشہ ہی کیا۔ پھر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال هل يدعى منها كلها احد یا رسول اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا اور اس کے پاس اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے؟ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، ہاں ایسا بھی کوئی ہوگا ابو بکر، اور اے ابو بکر وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ جنت کا ہر دروازہ بلا رہا ہے، جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ اور یہ روایت امام بخاری روایت کرتے ہیں کتاب فضائل اصحاب النبی میں، حدیث 3466۔ امام نسائی سے روایت کرتے ہیں سنن الکبریٰ میں، حدیث 2219۔ امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں روایت کرتے ہیں، حدیث 7621۔ اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث آتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ آج کے دن تم میں سے کون روزے دار ہے؟ من اصبح منکم اليوم صائما؟ قال ابو بکر انا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں۔ قال فمن تبع منکم اليوم جنازة؟ پھر حضور نے فرمایا کہ آج کے دن تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ قال ابو بکر انا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا میں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا تم میں سے آج کے دن کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا فمن عاد منکم اليوم مریضا؟ تم میں سے آج کے دن کس نے کسی بیمار کی عیادت کی، اس کی تیمارداری کی؟ تو سیدنا ابو بکر نے کہا انا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں یہ باتیں جمع ہوں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے کتاب الزکوٰۃ میں حدیث 1028، امام نسائی نے اسے سنن میں روایت کیا، سنن الکبریٰ میں حدیث 8107، امام بیہقی بھی اسے روایت کرتے ہیں سنن الکبریٰ میں، اور پھر شعب الایمان میں بھی روایت کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو اگلی روایت کی طرف لے چلتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، تم اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو، فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، تو پس اس دن سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام ترمذی نے سنن میں روایت کیا ہے کتاب المناقب باب فی مناقب ابی بکر و عمر حدیث 3679، صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت آتی ہے حدیث 6864، امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث 3557، امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں، اور امام بزار نے اسے مسند البزار میں روایت کیا ہے۔ اگلی روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی اہل جنت میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا، ابھی جنتیوں میں سے ایک شخص تمہارے پاس آئے گا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے، آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام ترمذی نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب المناقب میں باب مناقب عمر بن الخطاب حدیث 3694، پھر اسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے حدیث 4443، امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا حدیث 10343۔ اچھا اسی طرح اور امام حاکم کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث درجہ صحیح کو پہنچتی ہے۔ اچھا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبریل، کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فاخذ بیدی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً تم تو میری امت کے پہلے شخص ہو جو جنت میں اس دروازے سے داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اول من يدخل الجنت من امتی، سبحان اللہ۔ یہ مقام ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے سنن میں حدیث 4652، امام حاکم اسے المستدرک میں روایت کرتے ہیں حدیث 4444، امام طبرانی اسے المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے آگ سے آزاد یعنی محفوظ شخص دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ۔ اور اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا حدیث 4404، امام ابو یعلا نے المسند میں حدیث 4899، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ اس مقام سے ہی کچھ اندازہ لگا لو، اگر لگا سکتے ہو، کہ ان کی جنت کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو بس وہی عرض کر سکتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔